سینئر آرٹسٹ کبھی خان گارڈن ٹاؤن لاہور میں رہتے ہیں۔ کورونا حفاظتی اقدامات کی وجہ سے ہاتھ ملانے کی بجائے کونیاں ملائیں۔ پشاور میں پیدا ہوئے، وہیں ریڈیو سے فنی زندگی کا آغاز کیا۔ لاہور آ کر ایسا چمکے کہ ہر کوئی آپ کی اداکاری کا معترف ہو گیا، لیکن اس دوران شروع میں پریشانیاں، دکھ، تکلیفیں اور بھوک تو دیکھنی پڑی ہو۔ جی یہ تینوں چیزیں بھرپور دیکھی، مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر کہ آسان ہو گئیں۔ یعنی یہ ایک ایسی کہانی ہے میری جو 2 4 5 7 ناول لکھے جا سکتے۔ سب سے مشکل دن کون سا تھا جس دن بھوک انتہا پہ ہو، کھانا نہ ملا ہو، تکلیفیں بڑھ گئی ہوں؟ وہ کئی دن تھے، ایک نہیں تھا۔ وہ میں یہاں رحمان پورے میں رہتا تھا، 2 سال کے بعد میں اس قابل ہوا تھا کہ میں 25 روپے دے سکوں، تو مجھے اس میں باتھ روم بھی مل گیا تھا۔ تو میں نے اس کمرے میں وہ زمانہ بھی دیکھا کو وہ ہے تو لطیفہ کہ جی آپ بنیان الٹی پہن لیتے ہیں، پھر الٹی پہن لیتے ہیں، تو وہ کوئی کہتا ہے کہ یہ تو آپ کے جوئیں پڑ گئیں، تو وہ کہتے ہیں میں انہوں ٹرا کے ہی مار دینا۔ ایک دن ایسا ہوا تھا کہ میرے پاس غالباً وہ ٹکٹ تھا 12 پیسے کا یا 15 پیسے کا، تو 10 پیسے تو تھے میرے پاس، لیکن 5 نہیں تھے۔ تو ایک بس چلتی تھی جو یہاں تک آتی تھی، تو میں وہاں گیا اور میں ایک دوست جو واقف ہوا تھا میرا، اس کے گھر چلا گیا میں، یہ جناز گاہ جو ہے وہاں پر، اس کو بلایا اور کافی دیر اس کے پاس کھڑا رہا۔ وہ اپنے اسکوٹر پہ کھڑے ہوئے مجھ سے باتیں کرتا رہا، تو میں نے سوچا کہ شاید اب مجھ میں ہمت ہو جائے، اور میں اس سے کہوں یار ایک 5 پیسے تو دینا، لیکن وہ مجھ میں ہمت نہیں پیدا ہوئی، مانگنے کی نہیں ہوئی، چاہے وہ 5 پیسے ہی ہو۔ جی تو میں چل پڑا۔ کس دن احساس ہوا کہ لوگوں نے آپ کو مان لیا؟ جب میں یہاں آیا تھا تو مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ اسٹیج پر کام کرنے کے پیسے بھی ملتے ہیں، تو میں نے یہاں اوپن ایئر تھیٹر میں چلا گیا، اور مجھے بہت شوق تھا تھیٹر میں کام کرنے کا، اور یہ بڑی مشہور جگہ تھی اس وقت۔ سلطان رائی سے میری دوستی وہیں ہوئی تھی، یہ بات ہے کوئی 61 کی، تو وہیں سے ہم دونوں ملے اور ہم نے سفر کا آغاز کیا۔ یہ ملکہ ایک اسٹوڈیو ہوتا تھا یہاں، یہ جو اب نہر کے پاس مسجد ہے اس کے پیچھے ایک بڑی اچھی جگہ ہے، تو ملکہ اسٹوڈیو میں نے ایک شوٹنگ دیکھی تھی جس میں ظریف مرحوم کام کر رہے تھے۔ تو میں پشاور سے کبھی کبھی آتا تھا اور مجھے یہ لوگ، میں خود چلا جاتا تھا، تو مجھے یہ بھی یاد ہے کہ احمد کمال پاشا، انور کمال پاشا، ان کے گھر میں چلا گیا۔ اس وقت وہاں گاڑیاں تھیں اور لوگ تھے، اور بڑے بڑے رائٹر، بڑے بڑے کمال کے شاعر اور پروڈیوسر اور ڈائریکٹر۔ تو پاشا صاحب کا ایک سٹائل ہوتا تھا جیسے کوئی کنگ آ گیا ہے ڈرائنگ روم میں، تو وہ پاشا صاحب آئے اور انہوں نے مجھے دیکھا، اور ایک میرے ساتھ دوست ہوتا تھا اللہ بخشے، اس کو دیکھا اور کہا کہ ہاں آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو ہم نے کہا جی ہم کام کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس وقت وہ بنا رہے تھے انارکلی، تو ایک صاحب نے پوچھا کہ آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے؟ تو ہم اس وقت FA میں پڑھتے تھے، تو میں نے کہا کہ جی بشیر کی طرف میں نے دیکھا، دوست کی طرف، اس نے کہا جی ہم FA میں پڑھتے ہیں۔ تو ان صاحب نے کہا کہ انج کہو نا کہ میٹریکولیٹ ہو، یہ انداز تھا۔ تو ہمیں بڑا دکھ ہوا، تو پاشا صاحب کی آواز آئی شٹ اپ، ڈونٹ ڈسکریج دا ینگ بلڈ۔ تو میں نے دیکھا یہ شخص، اس کی آواز پہ سب خاموش ہو گئے۔ تو انہوں نے کہا اوکے آل رائٹ، میں آپ کو 9 رتن جو ہیں ان میں سے ایک رتن بناؤں گا، ایک آپ کو رتن بناؤں گا، ایک آپ کو رتن بناؤں گا۔
میں نے کہا جی تھینک یو. ہم خوش پاگل ہو گئے, ہم یہ انارکلی میں کام کریں گے. پھر جا کے کالج میں لگ گئے, پڑھنے لگ گئے. وہ وقت پھر گزر گیا. پھر ایک وقت آیا, آپ یہ دیکھیے کہ وہی ڈرائنگ روم تھا اور وہی میں تھا اور وہی پاشا صاحب تھے. اور آپ نے سنا ہوگا حکیم احمد شجاع, حکیم احمد شجاع صاحب کا شیش محل, جس کو انڈیا سے کیا تھا سورا مودی نے. وہ شیش محل اسکرپٹ میرے پاس ٹی وی پر آ گیا اور وہ میں نے کیا وہ رول. اور اس کے بعد ان کا بھی فون آیا اور پاشا صاحب کا بھی فون آیا مجھے. اب پاشا صاحب کے اس وقت تک حالات بالکل ویسے ہو چکے تھے تقریباً جیسے میں چل نہیں پایا تھا پیسے لے کر اس سے. میں نے کہا پاشا صاحب, انہی گلیوں میں انہی راستوں میں نہ کوئی گاڑی تھی, عروج و زوال آپ نے دیکھا. وہ میں دیکھا. اسی گھر میں گیا تو وہ جو منٹو نے کہا تھا کہ میرے پھیپڑوں کی کیفیت ایسی ہے جیسے کسی دیوار پر پرانی جمی ہوئی پپڑیاں, اس طرح کا کوئی. تو میں نے وہ پپڑیاں دیکھی اور تھوڑی دیر بیٹھا رہا. اور اس کے بعد پاشا صاحب آئے. اس طرح انداز ذرا بدل چکا تھا اور وہ بیٹھے اور انہوں نے سگریٹ ویسے ہی لگایا اور کچھ سوچنے لگے اور کہنے لگے. وہ چھوٹا سا انہوں نے ٹرانزسٹر میرے آگے کیا, بولو. میں نے کہا جی بولو جو تم نے رات کیا. میں کہا جی اچھا. وہ میں نے 2-4 ڈائلاگ شیش محل کے بول دیے. بولے شاباش شاباش, آپ نے میرا دل خوش کر دیا, شاباش. اور وہ خاموش ہو گئے اور بیٹھے رہے. میں بھی کافی دیر بیٹھا رہا. میں نے کہا اجازت دیجیے. اور انہوں نے اجازت دی اور میں چلا آیا. اور میں سوچتا آیا کہ انور کمال پاشا جب اس اسٹوڈیو میں داخل ہوتے تھے تو لوگ, کیا کوئی ہیروئن داخل ہوگی یا کوئی کیا ہیرو داخل ہوگا. اس کے بعد اسی اسٹوڈیو میں چپکے سے میں داخل ہو گیا. اور پھر میں اس اسٹوڈیو میں داخل ہوا اور کسی نے کہہ دیا یار یہ کیا ہے, کون, کیا کرتے ہو, کیا ہے, اچھا یہ کیا ایکٹر ہے, کتنے پیسے لوگے, کیا کرو گے. اب وہ بات ہو رہی بڑے بڑے ایکٹرز کی, تو کہ یار اتنے میں وہ کہاں گیا, یہ کھڑا ہوا ہے, یار یہ اتنے پیسوں میں تو یہ کر لے گا اس کو. تو میں نے دیکھا اور سوچا اور میں یوں اس فوارے سے اترا اور اس طرح جانے لگا. تو لیبارٹری تھی. تو میں نے اوپر دیکھا. میں نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ پاکستان کے جتنے بھی ایکٹرز ہیں یہ سب ایک دن میرے پاس بیٹھے. آپ کے دل پہ کچوکا لگا, تکلیف ہوئی, چرکا لگا, ایسی تکلیف کہ وہ آنسو آیا اور وہ شاید نکل بھی گیا تھا. میں کہا تیرے لیے کیا ہے ایسا مشکل کام کہ جو اس نے مذاق اڑایا کہ یہ کم پیسے لیتے. اس کے بعد کون سا پاکستان کا ایسا ایکٹر ہوگا جس کو میں نے پیسے نہیں دیے تھے. کتنی فلمیں ڈائریکٹ اور پروڈیوس کر چکے ہیں؟ میں نے ایک فلم ڈائریکٹ کی, روشنی. اور پروڈیوس کتنی کی؟ اور پروڈیوس میں نے کی 13 فلمیں. اور ایک خوشخبری یہ ہے کہ آئی ایم ماسٹر آف میکنگ فلاپ فلم آلسو. ہاں, کیونکہ مجھے بزنس کا نہیں پتا تھا کہ بزنس کیا ہوتی ہے. میں کما رہا تھا, کام کر رہا تھا, کوئی 250 فلموں میں کام کیا میں نے. اور اس کے بعد میری ایک کیفیت ہی جنونی ہوتی تھی. ڈرامے کتنوں میں کام کیا ہے؟ کچھ یاد نہیں, سینکڑوں. میں کہتا ہوں یاد ہی نہیں, زیادہ تعداد ہوگی بہت. آپ مجھ سے 70 سال کا حساب لے لیں. کہیں نہ کہیں آن ایئر تو میں ہوں, کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی مجھے سن رہا ہے. 70 سال میں مجھے پتہ ہے. حساب لگا لیں. یہ ہے کہ ٹیلی ویژن نے اور ویڈیو کیسٹس نے آپ کو زندہ رکھا, کیونکہ میں نے کئی بار جنم لیا. آدمی تو 30 سال کے بعد ریٹائرڈ ہو جاتا ہے. میں نے اپنا کام چھوڑا ہی نہیں. جب مجھے اسٹوڈیو سے کہا گیا کہ اب آپ جائیے, آپ کی ضرورت نہیں ہے, تو پھر میں ساری پیمنٹ کر کو سب کو دے کے آ گیا. اور جب میں اسٹوڈیو سے آیا تو مجھ پہ
میں آپ کو بتا نہیں سکتا کتنا قرضہ تھا. تو یہیں اسی ڈرائنگ روم میں آ کے کچھ لوگ بیٹھ جاتے تھے پیسے دیں. اتنا بڑا ڈرامہ ایکٹر فلم میں فیل کیوں ہو گیا؟ شاید میں فلم والوں کے وہ جو پیڈسٹل تھا ان کا، جو ان کا آئی کیو تھا، یا جس چیز کو دیکھ کے وہ خوش ہوتے تھے، یا جو چیز ان کی روح میں اترتی تھی، میں انہیں نہیں دے سکا، یا شاید وہ مجھے کچھ بھی نہیں دے سکے سوائے میں پھر دو چار جو رہ گئے ہیں برا مان جائیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ہر چیز انہوں نے وہ تھی مجھے جو مجھے نہیں چاہیے تھی. تو میری ان 2 فلموں کو بین نہیں ہونا چاہیے تھا. کون کون سی تھی؟ ایک ستم اور تھی. ایک فلم جو تھی وہ تھی بیسڈ آن دی انٹیگریشن آف پاکستان، جو کہ چاروں صوبوں سے نکلتے اس اینٹی ایلیمنٹ کو ختم کر دیتے ہیں جو پاکستان کے خلاف ہوتا ہے. وہ چاروں نکلتے ہیں. اور قتیل شفاعی صاحب نے لکھا تھا، قسم ہے شہیدوں کے رنگی لہو کی، قسم زندگی کی، قسم آبرو کی، گھر اپنا کسی کو جلانے نہ دیں گے، وطن پہ کوئی آنچ آنے نہ دیں گے. یہ تھی وہ فلم. وہ بین ہو گئی. وہ کیوں بین کر؟ بس ہو گئی. وہ میرے مقدر میں تھا، میرے نصیبوں میں تھا. جب میری ساری فلمیں فلاپ ہو گئی اور 2 فلمیں بین ہو گئیں، میں نے کہا کیا جاؤں، کس کے پاس جاؤں؟ بین ہو گئی صاحب، بین ہو گئی. تو میں ان فلموں کو اور 8-10 فلموں کو لے کے، اور اسٹوڈیو سے بھی مجھے نکال دیا گیا. تو یہاں میں نے 10 فلمیں رکھ دیں کمرے میں اپنے. تو میں ایک دن میری بیوی 2-2.5 سال کے بعد بہت تنگ آ گئی. مجھے کہنے لگی کہ ان فلموں کا میں کیا کروں، یہ ڈبے وہاں پڑے ہوئے ہیں. میں نے کہا ان کو تم کوئی کباڑی آئے تو اس کو دے دو، وہ کہیں چاندی واندی بن جاتی ہے، اس میں سے کچھ نکلتا ہے نگیٹو پازیٹیو میں سے. پھر مجھے 2-4 مہینے کے بعد خیال آیا کہ اس میں ایک فلم تھی بانو قدسیہ صاحبہ کی لکھی ہوئی، سنگیتا سے میں نے بنوائی تھی، ایک ستم اور سہی. میں کہا اس کو دیکھتا ہوں، شاید اس کا نیگیٹو اچھا ہو جائے. تو میں نے کہا بیوی سے کمرے میں کیا کوئی ڈبہ نہیں؟ میں نے کہا میں نے تم سے کہا تھا کہ وہ 10 فلموں کے ڈبے ہیں، تو وہ کہاں ایک بھی نہیں مل رہا. تو کہتی کہ وہ تو میں نے کباڑیا کو دے دیے، ایک آیا تھا وہ مجھ سے لے گیا، سب میں نے دے دیے. میں بہت ہنسا، بہت، یقین کیجئے اتنا میں ہنسا کہ سارے دکھ میرے چلے گئے. اور میں نے کہا بھاڑ میں گئی جو فلمیں بین ہوئی. دوسرے یہ ایک شخص تھا جس کا نام میں نے ساری زندگی نہیں لیا اور اب بھی نہیں لوں گا. اس کا کمال یہ دیکھیے کہ وہ مجھے میری جوانی میں لے گیا تھا اور خود بھی جوان تھا. انہوں نے کہا ہم فلمیں آپ سے بنوائیں گے اور آپ کو اس کا شیئر دیں گے. انہوں نے مجھ سے فلمیں بنوائی، میں نے 3-4 اناؤنس کر دی. میں بہت بڑا آدمی ہو گیا اسٹوڈیو کا. فوراً نظریں میرے پیچھے لگ گئی کہ کل آیا تھا یہ کیا، اس نے فلمیں بنانی شروع کر دی، کون ہے اس کے پیچھے. اس سے جا کر میرے بارے میں حسد اور بغض اور جو کچھ بھی تھا کہا گیا. اور اس نے ہاتھ کھینچ لیا. اس نے کہا یہ اتنے پیسے تم نے مجھے دینے، میرا تمہارا حساب ختم. وہ لمحہ تھا جب ساری مصیبتیں، سارے قرضے، سارا کچھ مجھ پر آ گیا. میں نے کہا اب کیا ہو گیا، اب تو شوبز سے میں نکل گیا، یہ تو میں مر گیا. یہاں تک کہ میں نے اپنے بیٹے کو بیماری کی حالت میں سارے نام گنوائے، ان کو پیسے دینے میں نے. اور وہ کہہ رہے ہیں ابو، میں نے کہا نہیں یہ تم نے کرنا ہے. جناب میں کانسٹنٹ کیئر سے نکل کے یہ وہ کینیڈا میں تھا، واپس آیا آہستہ 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 آہستہ. میرے ذہن میں ایک چیز تھی کہ مجھے اتنا تو کر دے کہ میں سب کے پیسے دے سکوں. اور یہ پاکستان اور انڈیا کی تاریخ کا پہلا واقعہ ہے، اور اس کی گواہی دیں گے مصطفیٰ قریشی. کیونکہ جب 18 سال کے بعد میں ایک دفعہ ان کے گھر گیا اور میں نے اسے پیسے دیے، روز کا ملنے والا شخص، روز کا ملنے والا، اور مجھ سے کہہ رہا ہے یہ کیا ہے؟ تو میں نے کہا یہ وہ پیسے ہیں جو میں نے تیرے دینے تھے، تو نے میری فلم میں کام کیا تھا. تو وہ مجھے دیکھتے کیا کہہ رہا ہے تو آپ نے سب آرٹسٹوں کے پیسے ادا کیے؟ سب آرٹسٹ کو دیے، اور بہت سے مرحومین کو بھی پہنچائے، اور اس کے گواہ بھی ملیں گے آپ کو. اب بات آتی ہے اس شخص کی جس نے مجھے ہاتھ کھینچا تھا.
اس کو میں تلاش کرتا رہا. راج صاحب وہ مجھے نہیں مل رہا کیونکہ 28 سال کا عرصہ گزر چکا تھا. 28 سال میں نے پیمنٹ کیے. 28 سال کے بعد ایک دن میں جیب میں پیسے ڈال کے کراچی میں بیٹھا ہوا تھا کہ مجھے کچھ یاد آ گیا. اس شخص کے پاس میں گیا کہ آپ کو یاد ہوگا. اس نے کہا ہلکا ہلکا یاد ہے. ہاں 28 سال پہلے. اس کا مطلب جو میری ایج ہے وہ اس کی بھی ہو چکی ہوگی جس نے مجھے پیسے دیے تھے. میں نے کہا میں نے اس کے پیسے دینے ہیں, مجھے پتہ نہیں کہ میں نے کتنے دینے ہیں. تو جو میں لے کر گیا تھا دوسرے دن ان صاحب نے بتایا وہ اتنے تھے, یعنی اس میں سے کم تھے. میں نے اپنے بیڈ پر وہ جہاں میں رہتا تھا گیسٹ ہاؤس میں چھلانگیں لگائیں گے یہ تو بچ گئے. ان کو پیسے پہنچائے اس شخص کو کہ یہ ان کو دے دینا اور کہنا تھینک یو ویری مچ. میں نے اس کی آواز نہیں سنی, میں نے اس کی تصویر نہیں دیکھی اور اس کی گریڈنس دیکھے نہ. اس نے کبھی کہا کہ تم نے میرے پیسے دینے. لیکن مجھے ایک چیز تنگ کر رہی تھی, یہ اس کا کلائمیکس ہے کہ اس تک پہنچے بھی کہ نہیں. تو میں نے پھر اس شخص کی خوشامد کی جس کو میں نے دیے تھے. اس نے کہا ابھی بات کراتا ہوں, اور اس نے اس سے کچھ بات کی. 28 سال کے بعد میں نے اس شخص کی آواز سنی اور اس نے مجھ سے کہا کہ کبھی کوئی بات نہیں, وقت گزر گیا, جو ہونا تھا ہو گیا, مجھے تم سے کوئی گلہ نہیں. اور بات ختم ہو گئی اور مجھے سکون آ گیا اور میں آزاد ہو گیا. قرض ادا کر کے اب آپ کو کوئی نہیں ملے گا. اور میں پھر کام میں لگ گیا اور میں نے اتنا کام کیا اس کے بعد بھی اور اب بھی کر رہا ہوں. میں آپ کو بتا نہیں سکتا, میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اس کا نام میں نہیں بتاؤں گا, میری طرح بوڑھا ہو گیا ہوگا. لیکن امیر آدمی ہے. اگر اس کی جگہ میں ہوتا تو میں اس شخص کو بلاتا اور میں کہتا اب 4 فلمیں شروع کرو, کیونکہ وہ اب بھی پوری انڈسٹری خرید سکتا ہے, اتنا بڑا آدمی. دوپہر کے کھانے کا پرتکلف انتظام تھا. انیس سو 64 میں جب ٹی وی پر کیمرے کو پہلی بار فیس کیا تو خوف محسوس ہوا؟ جی بالکل. وہ کون سا ایکٹر ہے جو کہے گا میں خوف زدہ نہیں ہوتا. اور ہمارے لیے تو خوف کا باعث یہ تھا کہ اس وقت تو سارا لائیو تھا. گھڑی دیکھی 8:30 بجے اگر آن ایئر جانا ہے ڈرامہ تو 8:29 پر ریڈی, اور ریڈ لائٹ آ جاتی تھی 8:30 بجے اور آپ آن ایئر ہیں. تو آپ کبھی ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں, مووز یاد رکھنی ہے, کیمرے کو یاد رکھنا ہے کون سا کیمرہ آپ کو کیچ کر رہا ہے. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ میں 40 منٹ کا 50 منٹ کا اسکرپٹ میں 3 گھنٹے میں یاد کر لیتا تھا. کبھی صاحب آپ کیسے ایکٹر ہیں؟ ایکٹر تو بڑا رومان پسند ہوتا ہے. نہ آپ کا کوئی رومان مشہور ہوا, نہ آپ کا کوئی سکینڈل بنا, ایسا کیوں؟ نہیں وہ بن ہی نہیں سکتے تھے. میں تو بڑا چور عاشق تھا. ون سائیڈڈ جو عاشق ہوتے ہیں, ایک تو وہ بڑے سچے ہوتے ہیں اور ایک تو وہ رومانٹک بہت ہوتے ہیں, اور دوسرے وہ کسی کو ضرر نہیں پہنچاتے. نہیں تو آپ بتاتے ہی نہیں تھے اپنے؟ نہیں بالکل نہیں, کبھی بتائے نہیں. کہ جس سے عشق کرتے ہیں اس کو پتہ ہی نہیں؟ نہیں پتہ ہی نہیں. شاید وہ جب پتہ چلتا ہوگا تو اس وقت وہ کہتی ہوگی جاؤ ہے. پھر جو میرا عشق جو تھا وہ میری بیوی میرے بچے اور یہ وہ سب وہ ایسا پکا چلا, کیونکہ میں ذرا ایک عشق کا قائل ہوں کہ آپ بس ایک محبت کافی ہے, باقی سب اضافی ہے. ساری چیزیں وہ ایک ہی آپ کو اب تک پوچھتی ہے کہ کہاں تھے, کیا کر رہے تھے. اچھا جی. لیکن خوبصورتی اچھی تو لگتی ہوگی نا. اس پہ تو میں تھیسس لکھ سکتا ہوں. پھر اظہار کیوں نہیں کیا؟ نہیں, خوبصورتی کو دیکھنے میں اور خوبصورتی کے قریب جانے میں بڑا فرق ہے. زندگی کا شاید ہی کوئی ایسا کردار ہو جو آپ نے پرفارم نہ کیا ہو, سب سے اچھا کون سا لگا
اور کوئی ایسا ہے جو ابھی ادا کرنا چاہتے ہو؟ میں چاہتا تھا کہ میں غالب مکمل کروں، مکمل طور پر غالب کا کردار کروں، کیونکہ ہمارے غالب کو جو بھی تھا وہ ایک کمرے میں بٹھا دیا گیا تھا. تو نصیر الدین شاہ نے جو غالب کیا تھا اس کو تو ایک بڑا راستہ تھا ان کے پاس پرفارم کرنے کا بھی. تو میری خواہش ہے کہ میں اب ذاتی طور پر کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو غالب کے روپ میں فٹ کر لوں. آپ سمجھتے ہیں کہ نصیر الدین شاہ سے بہتر پرفارمنس ہو سکتی ہے؟ نہیں، بہتر کی تو میں یا تو اس سے بری ہوگی یا ہو سکتا ہے اس سے اچھی ہو جائے، لیکن ویسی بھی ہو جائے تو بڑی بات ہے. لیکن میرا جی یہ چاہتا ہے، کیونکہ وہ غالب کا جو آخری شعر وہ اشفاق صاحب نے لکھ کر مجھے کوئی نہ ادا سنج دیا تھا، وہ ہر جگہ میں پڑھتا ہوں. غالب نے خود کہا تھا کہ 200-250 سال کے بعد لوگ مجھے پڑھیں گے اور میرے شعروں پر سر دھنیں گے. اور تو رکھنے کو ہم دہر میں کیا رکھتے تھے، مگر ایک شعر میں انداز رسا رکھتے تھے. اس کا یہ حال کہ کوئی نہ ادا سنج ملا، آپ لکھتے تھے ہم اور آپ اٹھا رکھتے تھے. ابھی بھی شوق ہے اور زیادہ؟ اتنا زیادہ ہے، اب زیادہ ہو گیا. اب مجھے لوگ کہنے لگے آپ بوڑھے ہو گئے، اور میں سوچنے لگا ہوں کیا میں بوڑھا ہو گیا ہوں؟ آپ کو نہیں لگتا؟ مجھے نہیں لگتا. اپنے کام کیا، مجھے دنیا میں کوئی چیز نہیں عزیز سوائے اس کام کے. نہیں، میں رہ نہیں سکتا اس کے بغیر. دیکھیے میں تو 6-7 سال سے کام کر رہا ہوں. 6-7 سال کی عمر سے؟ جی، یہ جو میرا شعبہ ہے، یہ 1 2 3 4 5 ہیرو ہیروئن، یہ اس کے بغیر میری دنیا یہ ہے. مجھے تو ایک ایک چیز یاد ہے، ایک ایک چیز. ایک دفعہ میں پشاور میں، مجھے تو دلیپ کمار کے اتنے ڈائلاگ یاد تھے کہ میں پشاور میں جا رہا تھا فٹ پاتھ پر، تو ایک کھمبا لگا مجھے بجلی کا، سر پہ لگا؟ جی. اور میں جا رہا تھا اور کہتا ہوا جا رہا تھا، چبھا ہوا تیر واپس لینے سے زخم اچھا نہیں ہوتا. چور آتا ہے دھر لوٹ کر چلا جاتا ہے، من کا چور کچھ بھی نہیں چھوڑتا، من کا چور کچھ بھی نہیں چھوڑتا، من کا چور کچھ بھی نہیں چھوڑتا. جنون تھا. تو میں ادھر ادھر دیکھا تو 2-3 اسکول جاتے ہوئے بچے ہنس رہے تھے، اور 1-2 لوگ مجھے دیکھ رہے تھے کہ اس کو کیا ہو گیا. اتنا مجھے پیار ہے. اب یہ ہماری جتنی یہ ینگسٹر، یہ جتنی لڑکیاں ہیں ہیروئن ہیں، ان کو نہیں پتا. ان سے یہ ینگ لوگ اتنا پیار نہیں کرتے ہوں گے جتنا میں کرتا ہوں. آپ بلیو کریں. آپ نے اگر 80 سال فن کی خدمت کی ہے تو ہمارے ملک نے بھی آپ کو بہت اعزازات سے نوازا ہے. کون سا ایسا ایوارڈ ہے جو آپ کو نہیں دیا؟ آپ مطمئن ہیں اپنی اس پذیرائی پر؟ اس پذیرائی پر تو مطمئن تو کوئی ہوتا ہی نہیں، لیکن مجھے کبھی طلب نہیں ہوئی. دیکھیے اب تک میں بڑا بلنٹ ہوں، بڑا بولڈ ہوں، اور میں بات سچ کرتا ہوں. شاید میرا خیال ہے میں اپنی فیلڈ کے لیے 98% تو سچ بولتا ہوں گا. اور اپنے حوالے سے بھی میں کہوں گا مجھے آرٹ کونسل نے بنایا، مجھے ٹی وی نے بنایا، مجھے ریڈیو نے بنایا، مجھے تھیٹر نے بنایا، اور پھر مجھے لوگوں نے بنایا، اور پھر وہ کرم تھا مجھ پر. وہ کرم کون سا ہوتا ہے؟ وہ ایک چیز ہوتی ہے جو آپ کو نظر نہیں آتی، وہ ایک عجیب سا شکرانہ ہوتا ہے. وہ نعمت اس کو دے دی جاتی جو اس قابل ہوتا ہی نہیں. سارا زمانہ کہتا ہے یہ کیا ہے. مجھے 24 سال میں رہا ہوں، کسی کو نہیں پتا اس تگ میں کہ یہ آرٹسٹوں کے لیے کوئی ویلفیئر کا کام ہو جائے. کہاں میں نہیں گیا، کس افسر سے میں نہیں ملا. اس لیے تو نہیں ملا تھا کہ میرے پاس پرائڈ آف پرفارمنس تھا، میں آرٹسٹوں کے لیے ملا تھا. اور آج سے 15 سال پہلے وہ کام ہوا، اور پھر ہوا. اور اب آپ دیکھیے 1 ارب روپیہ اناؤنس کیا گیا، لیکن 35 کروڑ روپیہ پڑا ہوا ہے گورنمنٹ آرٹسٹ ویلفیئر فنڈ میں. اس کی کمیٹی میں 6 سال رہا ہوں، لاکھوں روپیہ اس کمیٹی نے دیا ہے. لیکن ہمارے آرٹسٹوں کی بھی ایک ذرا سی وہ ہے، ذرا سی تو نہیں کافی ہے، کہ جب آرٹسٹوں کو حکومت کچھ دیتی ہے تو وہ کہتے نہیں ہیں.
لیکن جب وہ کہیں اور دیکھتے ہیں، کوئی ان کو دیکھتا ہے تو کہتے ہیں تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ الحمرا جو ہے اس میں نے اگر زندگی کے 50 سال گزار دیے ہیں، 55 سال، تو مجھے یاد ہے کہ یہاں سے مجھے کتنے ایوارڈ ملے مجھے 5 لاکھ روپیہ 55 سال میں ملا ایوارڈ کا الحمرا سے۔ ایک دفعہ میں شاید بیسٹ ایکٹر ہو گیا تھا یا کسی کی نظر پڑ گئی تھی۔ اب 5 لاکھ کو تو میں 50 کروڑ سمجھتا ہوں، ایوارڈ تو تھا نا۔ اب پی ٹی وی کی میری خدمات آپ دیکھ لیجئے، گلا نہیں ہے، اب یہ مجھے نہ بھی دے تو میرا کیا ہے۔ اب میں یہ کہتا ہوں، میں تو کئی سال سے کہہ رہا ہوں کہ جب آپ کسی آرٹسٹ کو کچھ دیں تو مجھے مائنس کر دیں، لیکن میری لاج رکھ لیں، کیونکہ میں آرٹسٹ کے لیے جب کوئی بات کرتا ہوں تو آپ کبھی کس کی بات کر دیتے ہیں، کبھی کس کی بات۔ میں ہاتھ جوڑنے کو تیار ہوں، پیر پڑنے کو تیار ہوں، کسی کے بھی، لیکن کسی کی آپ مدد کرتے ہیں۔ آپ کو نہیں پتا کہ یہ ہمارے آرٹسٹ جو بڑے بڑے ہیں، مجھ جیسا چھوٹا بھی ہے، یہ کچھ نہ کچھ کرتا رہتا ہے بھائی صاحب، وہ کسی کو بتاتا بھی نہیں۔ یہ آپ سہیل احمد جو ہے یا وہ سخی سرور، آپ کو کیا پتا کہ یہ لوگ کیا کیا یہ گھروں میں پہنچا دیتے ہیں۔ لیکن ہمارے آرٹسٹ بعض وقت غصہ اس بات پہ آتا ہے کہ اگر تمہیں وہاں سے ملا ہے بہت کچھ، حکومت پاکستان نے دیا، تو بتایا کرو چینلز پہ کہ ہمیں دیا ہے۔ وقت ملے تو پالتو کتے کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ سینئر آرٹسٹ سہیل احمد ان سے ملنے گھر آئے۔ میرا نا جی کبھی خان صاحب کے ساتھ عزت کے حوالے سے تعلق باپ بیٹے کا ہے، اور محبت کے حوالے سے ہم دوست ہیں بہت اچھے، اور فن کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا بادشاہ اور غلام کا رشتہ ہے۔ میں نے جتنے بھی تقریباً ڈرامے خود لکھے ہیں اور جن کی ڈائریکشن کی ہے، اس میں تقریباً ہر ڈرامے میں ہی کبھی صاحب ہیں۔ سوا سیر ڈرامہ انہوں نے پہلی دفعہ میرے ساتھ کیا، اس وقت یہ تھیٹر چھوڑ چکے تھے، سچویشنل ڈرامہ تھا میرا سوا سیر، تو ساری وہ کامیڈی سچویشن جو ان کے حصے میں تھی اس قدر خوبصورتی سے انہوں نے نبھائی کہ لوگ بھول گئے باقی بڑے بڑے کامیڈینز کو بھی۔ میں بس اتنا ہی کہوں گا کہ میرے تھیٹر میں یہ جب تشریف لاتے تھے تو ہماری بڑی عزت بڑھ جاتی تھی، لوگ ہمیں بھی اسی عزت کی نگاہ سے ان کی وجہ سے دیکھ لیتے تھے۔ بچپن میں نہر میں نہانے کا بہت شوق تھا۔ ایک بار تو ڈوبتے ڈوبتے بچے۔ موت سے خوف آتا ہے؟ بڑا 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 وہ مجھے یاد ہے، وہ میں اور ساتھ ہی پل تھا، تو پانی یوں جا رہا تھا، تو میں میرے بڑے بھائی صاحب اللہ سے وہ بھی نہا رہے تھے، تو انہوں نے مجھے دیکھا، تو مجھے یاد ہے میں بالکل ہی گیا تھا، تو پکڑا انہوں نے پھر نیچے۔ اس وقت سے مجھے پانی سے بھی ڈر لگتا ہے، اور جب ٹرین پل پر چلتی تو مجھے بہت ڈر لگتا ہے، جب جہاز ٹیک آف کرتا ہے تو مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ میں بڑی ذرا ٹائم لیتا ہوں نارمل ہونے میں۔ موت سے ڈر لگتا ہے؟ موت سے ڈر نہیں لگتا، موت کے بعد سے ڈر لگتا ہے۔ سیاست میں بھی دلچسپی رہی۔ 1985 کا غیر جماعتی الیکشن لڑا، 10,000 ووٹ بھی لیے۔ ہماری سیاست میں خرابی کیا ہے؟ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ایم این اے کیا ہوتا ہے اور ایم پی اے کیا ہوتا ہے، ورنہ میں دونوں سیٹوں پہ کھڑا ہو جاتا۔ ہم فیصل آباد میں ایک ڈرامہ کر رہے تھے، ہم بیٹھے ہوئے تھے، اللہ بخش جمیل فخری اور میں اور سب، تو کہنے لگا وہ یار کھلو جا۔ میں نے کہا کتنے کھلو ماں؟ کہتا ہے الیکشن اچ کھلو جا۔ میں کہا یار کیسے، کیا کہہ رہے ہو تم؟ کہتا ہے میں پتہ کرنا۔ تو دوسرے دن آگے کہتا ہے مجھے 1500 روپیہ لگتا۔ تو میرا خیال ہم نے 300 روپیہ ڈالا اور وہ اے سی صاحب کے وہاں جمع کرا دیا۔ تو وہ اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ 15-20 دن کے بعد میرے پاس لوگ اکٹھے ہونے شروع ہو گئے، اور ایک مل اونر ہیں، انہوں نے مجھے 10,000 میٹر کپڑا بھیج دیا اس کے لیے، ہولڈنگز کے لیے۔
پھر یہاں 3-4 ایکٹر بیٹھے رہتے تھے تھیٹر کے، اور سب سے بڑا بینر میرا لگا ہوا تھا، تو میرا نشان بھی تھا ٹی وی۔ پھر مجھے تقریر کرنا بھی نہیں آتی تھی، اندھیرا اجالا چل رہا تھا، تو مجھے کوئی بتا دے، تو کہتے یار تو بڑا مشہور ہو گیا ہے، تو ایسا کر، تو اپنی تقریر کے آخر میں کہا کر اندھیرا نہیں ہوں اجالا ہوں میں، اور اندھیروں سے ٹکرانے والا ہوں میں، مکہ دکھا، تالیاں بجیں گی۔ لیجیے میں نے ایسا کرنا شروع کر دیا اور واقعی تالیاں بجتی تھیں۔ ہمارے شاعر منیر نیازی نے کہا تھا، منیر اس ملک پر آسیب کا سایہ ہے یا کیا ہے کہ حرکت تیز تر ہے اور سفر آہستہ آہستہ۔ ہے واقعی ایسا ہمارے ملک میں؟ ایسا ہی ہے۔ اب دیکھیے، ایسا ہو سکتا ہے کہ جس دن میں، آپ یقین کریں نہ کریں، ساری تقریریں کر کے جب میں، یا ایک جگہ کسی نے بجلی کے تار پر بھی کوئی چین وین پھینک دی، میں نیچے تقریر کر رہا تھا، کچھ لوگ ڈر گئے تھے کہ واقعی میں جیت جاؤں گا، تو میں نے کہا یہ کیا ہے، تو میں نے، یہ بیٹا میرا عدنان تھا، اس کو کہا تم گھر جاؤ جلدی، تم گھر جاؤ، میرا ٹھیک ہے میں آ جاؤں گا۔ تو یہ سب کچھ سوچنے کے باوجود میں نے کہا کہ اگر مجھے کوئی 10 کروڑ روپیہ بھی دے، اور اب بھی اگر آپ مجھے 2-4 کروڑ، 1 ارب بھی دے دیں، تو میں کہوں گا نہیں، یہ کام نہیں کرنا۔ لیڈر بننا جو ہے بڑا ہی مشکل ہے، اور جو لیڈر بن گیا، لیڈر، اس سے اچھا انسان کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ کوئی ہے پاکستان میں؟ بڑا ہی مشکل ہے، میں تو کچھ کہہ ہی نہیں سکتا۔ کوئی پوری تاریخ میں؟ اگر ہماری تاریخ اتنی اچھی ہو اور سب ہمارے لیڈران یہ ہو، اور ہماری عوام خوش ہو، ہمارے اسٹوڈنٹ خوش ہوں، آپ خوش ہوں، میں خوش ہوں، تو یہ لوگ جو بچے جو ہیں وہ پر کیوں نکالتے ہیں؟ یہ اپنے گھونسلوں سے کیوں اڑ جاتے ہیں؟ یہ کیوں چلے جاتے ہیں؟ آپ کے بچے دونوں بیٹے چلے گئے، بیرون ملک چلے گئے، آپ تو آپ تنہائی یہاں، محسوس کرتے ہیں؟ کبھی کبھی آپ کو کیا، آپ کو میں اس پنجرے میں جب آتا ہوں اپنے، میرے لیے تو پنجرا ہی ہے، تو اس میں نہیں چاہتا کہ میرے پرندے جو ہیں وہ میرے، اب تو 20 سال ہو گئے ان کو گئے ہوئے، اب تو ان پرندوں کو بھی شاخیں نکل آئی ہیں، اب تو صرف مجھے اس بات کی خوشی ہوتی ہے کہ میرے نواسے، میری نواسیاں، میرے پوتے اس قدر ذہین اور لائق ہیں کہ وہاں اس کیٹیگری میں، ڈینس کی کیٹیگری میں وہ بچے یاد آتے ہیں؟ میں کہتا ہوں کہ ابھی اڑ کے پہنچ جاؤں گا، لیکن جب وہ چھوٹا کہتا ہے دادا، تو پھر آپ کی طبیعت خوش ہو جاتی۔ یہ جذبات، یہ فیلنگ، یہ سارا کچھ، یہ تو یہ جس پر گزر رہی ہوتی وہی اندازہ کر سکتا۔ اب میں جب بیل بجاتا ہوں تو کون آتا ہے؟ اگر کوئی بچہ ہو، بیٹا ہو، بچی ہو، بھاگ کے آئے کہ ابو کو کیا پرابلم ہے، پھر آواز دیتا ہوں وسیم، پھر اس کا چھوٹا آ جاتا ہے، یا بیگم صاحبہ بیچاری آ جاتی ہے۔ لیکن بعض وقت ایسا آتا ہے جب آپ کو ضرورت ہوتی ہے، آپ کو ضرورت ہوتی ہے۔ میرے یہاں واش روم میں ایک باہر سے ایک چڑیا نے گھونسلہ بنایا ہوا ہے، اور اس کو میں دیکھ رہا ہوں کہ کتنے سال ہو گئے ہیں وہ گھونسلہ وہیں رہتا ہے۔ کوئی نہ کوئی چڑیا کسی کو ہینڈ اوور کر کے، جیسے کوئی دلہنیا سی آ جاتی، پھر ایک بچہ آتا ہے، انڈے ہوتے، پھر وہ میں رات کو کبھی کبھی 2-3 بجے جا کے دیکھتا ہوں کہ انہیں کوئی پرابلم تو نہیں ہے۔ تو جب ان کو پرابلم ہوتی ہوگی، یا بارش ہوتی ہوگی یا ہو، تو وہ کتنے پریشان ہوتے ہیں۔ ہم تو پھر انسان ہیں، اشرف المخلوقات۔ آپ کتنے مذہبی ہیں؟ مذہبی رسومات کا کتنا خیال رکھتے ہیں؟ میں مذہبی ہوں، میں تو 4 بجے اٹھتا ہوں، کتنا بھی مصروف ہوں، اور جو فرائض میرے ہیں اس میں سے میں کسی حد تک ادا کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور جو کچھ پڑھنا ہوتا ہے وہ بھی صبح کو پڑھ لیتا ہوں۔ یہ مذہبی ہونا نہ ہونا یہ الگ چیز ہے۔ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے، کوئی ایسی اکیلے میں، تنہائی میں کوئی چیز ہوتی ہے جس کا آپ ساتھ چاہتے ہیں۔ آپ کو کوئی روشنی نظر آتی ہے؟ کچھ ہوتا ہے، وہ کون ہے جو آپ کو کہتا ہے اٹھ جا؟ کوئی تو وہ نظام ہستی، یہ وہ کوئی میں نے دیکھا تو نہیں بھائی، پہنچایا گیا مجھے، جن کے پہنچایا گیا ان کے بھی صدقے، ہم تو صدقے والے لوگ ہیں۔ آپ ساری زندگی فنکار برادری میں آپ نے گزاری،
फनकार आखिर मुत्तहिद क्यों नहीं होते? लड़ाइयाँ, झगड़े, हसद, एक दूसरे की टांग खींचना, ऐसा क्यों? ये इनमें एक चीज़ जो है वो फौरन इनमें पैदा हो जाती है कि अगर मैं इसकी जगह होता तो मैं बेहतर होता। मैं नहीं समझता मैंने किसी चैनल को, किसी प्रोड्यूसर, किसी को किसी किस्म की तकलीफ दी हो। आप तो बड़ी गाड़ी भी नहीं रखते। नहीं, मैं अब रख के मैं क्या करूं? बड़ी गाड़ी में निकलूं जी, कभी खान जा रहा है तो उससे क्या मिल जाएगा? मुझे कुछ नहीं मिलेगा। नई भी गाड़ी नहीं खरीदते? नहीं, मेरे पास नई गाड़ी मैं आज तक नहीं खरीदी, इतना मेरा अरसा हो गया फिर, बल्कि इस काबिल ही नहीं रहा। वो एक दफ़ा नदीम से गाड़ी ली थी, वो उसकी बड़ी खूबसूरत एक गाड़ी थी। वो 2 महीने के बाद एक प्रोड्यूसर ले गया तो उसको यूं करके ले आया था। वो बस इस तरह लग गई है तय वो ठीक करा देंगे तो मैं डर गया। असल में बुज़दिल बहुत हूँ। पैदा तो मैं हो गया पठानों में, पेशावर में, लेकिन मैं बहुत बुज़दिल हूँ। मुझे अभी ये कुछ बात करते ना तो मैं डर जाऊँगा और रो पड़ूँगा, आंखों में आंसू आ जाए। आई कांट फाइट। मुझे मार खाना आता है, मुझे डूबना आता है, मैं तैर नहीं सकता, मैं निकल नहीं सकता उससे। क्या जिंदगी में कभी किसी से ऐसी नौबत आई कि हाथापाई हो गई हो? अलग रहता हूँ, जब वहाँ तक नौबत आती मैं चुप जाता। मुझे तो जब चाहे बीवी मार रहे, लेकिन बेचारी बहुत अच्छी है। अब तो उसे मारना ही चाहिए। रखा हुआ है, मुझे रोज़ कहती शाम को, एक बच्चे को दिखाओ, दूसरे को दिखाओ, पोते को दिखाओ, रह नहीं सकती। औरतें तो, माएँ तो वैसे भी नहीं रह सकती। वैसे तो आप बड़े मसरूफ़ हैं, लेकिन कभी अगर वक्फा मिले ज़िंदगी में तो आपकी क्या ऐसी ख्वाहिश है जो पूरी करना चाहेंगे? मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं जब अपने पोती पोतियों को, बेटियों को, बेटों को देखूं आता हुआ, तो मैं कहूँ दुनिया का मैं किस कदर खुश नसीब इंसान, जो मुझे चाहिए था वो मेरे झोली में आ गिरा। ये है मेरा मुस्तकबिल। ये मेरी बेगम है, इनका नी का ऑपरेशन हुआ है, तो जरा रेस्ट करें। बहुत बहुत चलो।